हाँ जी बोलो। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲਿਖਣਾ। सब तो पहले केड़ी लिखा 20 फरवरी 1886 वाली मुस्लिम मौत। मुस्लिम मौत की झूठी निकली। ठीक है। इसे 20 फरवरी 1886 के इश्तेहार बाद बरकत औरतों के निकाह की झूठी निकली। मुस्लिम मौत की झूठी पेश गई। नंबर 2। आलम कबाब में पैदा हुआ। वैसे हम मैं शुरू होया तो मैनू बयान कर दो, बाकी भाई ना छोड़ जी उन्होंने नजर च एंट्री करा दी। बाज बा बरकत। बाज बा बरकत औरतों से निकाह वाली झूठी पेश गई। ठीक हो गया। नंबर 3 दसो जी। नंबर 3 अहमद बेग के भरने की पेशगोई झूठी निकली। कितों शुरू करन लगे तरतीब ना टुरो, फिर विच 3 होर बन जानी, विच एक होर आ जानी है। ये हुई 86 ठीक है ना जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਸੀਆਂ ਨੇ 20 फरवरी 1886 ਦੀਆਂ। उस तो बाद मोहम्मदी बेगम अली है ना। तो फिर पहला मोहम्मदी बेगम दी लिखाओ ना। नहीं इस तो बाद 86 तो बाद है ना। आहो तो पहले मोहम्मदी बेगम लिखाओ, फिर ਉਹਦੇ बाप दी लिखाओ, फिर ਉਹਦੇ शोहर दी लिखाओ। मोहम्मदी बेगम के निकाह दी लिख लो पहले। मोहम्मदी बेगम दी पहले, फिर ਉਹਦੇ शोहर दी, फिर ਉਹਦੇ बाप दी। हाँ 3 पेशगोइयां ना उस विच। मोहम्मदी बेगम की तो तेरे मुकरम पूरी ना हुई। झूठी पेश गई। नंबर 4 मोहम्मदी बेगम के शोहर सुल्तान बेग की झूठी पेश गई। अच्छा जी। नंबर 5 दसो जी। नंबर 5 आ गई ना जी। अहमद बेग अली ते मोहम्मदी बेग त्राए हो गया, त्रे लिखिया ने। ठहर जो मोहम्मदी बेगम हो गया, अहमद बेग ते सुल्तान बेग त्राया कुछ नहीं लगे। अहमद बेग की झूठी पेश गई। छेवीं दसो जी। आथम के मरने की झूठी पेशगोई। 87 तो बाद अगों आथम दी आंदी है। आथम दी आंदी है ना, फिर अगे आ वैसी नहीं हो इससे 87 है। फिर इस तो बाद लेख राम आ वैसी। लेखराम दी केड़े साल कीती सी? वो भी 96 ਤੇ ਵਿੱਚ 95 96 पूरी हुई किधरे 6 साल ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। लेखराम लेख राम नहीं, देखो लेख राम नहीं ठीक है। लेखराम आगे आथम की झूठी पेश गई। नंबर 7 आथम तक हो गया। लिखन लग गया ना अब्दुल्ला आतिफ। झूठी पेश गई। शेख मोहम्मद हुसैन बटालियन के मतलब और शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी के मतलब झूठी पेश गई। मौलवी साहब शेख बटालवी के मतलब वो
ذلت کی مار وچ لکھنا چاہیے شیخ محمد حسین بٹالوی کے دو متعلق۔ نہ شیخ بٹالی دے ذلت مارتے رما یا پیش گوئی نو کہندے نے ذلت کی مار وارد ذلت کی مار وارد ہونے کی جھوٹی پیش گئی۔ میں اور پیش گوئیاں بہت ساری نے امر بھائی میں موٹیاں موٹیاں لکھائیاں نے جڑیاں منظر عام تے رہیاں نے ہاں جی ہاں جی، نمبر 9 بیان کرو جی، 8 ہو گئیاں۔ زلزلے دی پیش گوئی کھلو جو سب تو پہلا مرزا صاحب کے عمر کی، یہ تو سب وہ تو آخر پہلے چاسی نے عبدالحکیم پٹیالوی کے مطابق 1906 ون کا ذکر زیادہ ہے۔ مرزا صاحب کی عمر 80 سال، عمر کی پیش گوئی لکھتے ہوئے بھی ہے۔ مرزا صاحب کی عمر 80 سال، ہونے کی جھوٹی پیش گئی، جھوٹی پیش گئی۔ 80 سال سے 5-6 سال کم یا 5-6 4-5 سال 5-6 سال بھی ہے نا، 74 تو 86۔ 87-86 ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کی عمر 80 سال ہونے کی جھوٹی پیش گئی۔ اتنی کافی ہے نا پیش گوئی نندرات دے یا کچھ جی نا وہ تفصیل ہے نا کہ پھر 74 سے لے کر 74 سے 86 سال۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی تو انہوں نے اس نے چیلنج کیا تھا نا کہ جھوٹا جو ہے سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ عمر ہونا، عمر ہونے کی پیش گئی تھی۔ چلو جی نمبر 10 لکھاؤ جی۔ تعاون دی لکھ لو، تعاون کی پیش گوئی تعاون کی کے متعلق جھوٹی پیش گئی۔ قیامت کے زلزلہ نمبر 11 جی، قیامت خیز زلزلہ آنے کی اور ممزی بیگم کا جو اس نے کہا تھا شور مر جائے گا، وہ ہو گئی ہیں کی جھوٹی پیش گئی۔ تے اے تے پھر جے اے لکھی تے نالو بھی ممدی نو ناموں والا لڑکا 9 ناموں والا لڑکا میاں منظور کے گھر۔ لکھاؤ جی 13ویں پیش گئی جی، جڑی لکھی جے پیر منظور علی آخری میاں منظور کے گھر 9 ناموں والا لڑکا پیدا ہونے آگے کی۔ لکھو شوق و شرنگ لڑکے کی پیش گوئی، شوخ و شنگ وہی نہیں ہے؟ نہیں وہ الگ ہے الگ ہے، نہیں یار، مان لاؤ نا تسی پھر اے تے ایدے دے نو نان نا نواب اور بشیر الدولہ عالم اقباب وغیرہ ہے، نو نا ایدے نے وہ الگ ہے پیش گوئی شوق و شرنگ۔ وہی ہے۔ چلو تسی لد نہ نہیں منو تہاڈی مرضی دی گل ہے، ساڈے مطابق الگ نے۔ نہیں وہی ہے۔ اور کوئی پیش گوئی لکھاؤ 13ویں۔ اچھا پیر منظور تو بعد اگے ٹور ونے پھر اگے آ گئی جی پیگوٹ نے مرنے نہیں پیش گوئی، پگٹ کے مرنے کی پیش گئی، پگٹ کے بارے میں جھوٹی پیش گئی۔ پیگوٹ کے بارے جھوٹی پیش گوئی۔ یہ کتنی تعاون سے میرا کوئی بھی مرید نہیں مرے گا۔ نہیں وہ تعاون دے متعلق جو کارجو دیتی ہے کتنی وہ ہو وچ گیا تے نے 15 ہو گئی نے۔ حکیم پٹیالوی نے لکھ دیتی نے ہاں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی دی 16ویں 16ویں ہوگی۔
ڈاک دا انہیں آخری فیصلہ اشتہار ہے شیخ ابو الفات دی موت دی پیشگوئی بھی بڑھتی ہے. نہیں وہ اتنے انہیں لکھے ہے کہ پیشگوئی آئی نہیں، یہ دعا ہے ٹھیک ہو کسی الہام یا وہی کی بنا پر یہ پیشگوئی نہیں. جدہ انہیں پیشگوئی ان تو انکار کیتا ہے. چلو میں تکنا میں ذہن تے زور مارنا. مواب الرحمان علی لکھی نے 5ویں بیٹے دی پیشگوئی کے متعلق ہیں. مواب الرحمان علی 5ویں بیٹے دی پیشگوئی. ہاں وہ بھی لکھنے ایک منٹ ہولڈ رکھو. ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی کے متعلق تسی بھی ہولڈ رکھو، میں بھی موڑ کے آنا واش روم میں پھر تھانوں لوگ یہ لکھانا. نمبر 17 5ویں لڑکے کے بارے میں جھوٹی پیش گئی. 3 رہ گئی بھائی. بھی کرنی ابھی کر کے تو پھر اگلیاں بات سوچیں گے نا. این تے اور بھی نے، مینوں پتہ ہے 20 تو زیادہ نے، پر اسی 20 دا اندراج کر کے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی پوریاں ہو جان، نشر ہو جانا. ہاں ایک اور یاد آ گئی یار، وہ ایک بیوہ اور ایک کنواری سے نکاح کی پیش گئی جھوٹی. او لکھائی جے تانوں میں بکرم و سید و دوے محمدی بیگم تو بعد لکھی. بھی صاحب آ گئے چکر آکھو تے آ جان کال تے. کتنے لکھی ہے جی؟ بیوہ عورتاں دا نکاح اس تو اگے بعد برکت عورتیں لگی نال میں تانوں مولوی صاحب کتنے لکھی؟ پڑھو ہاں سامنے اینک لاؤ ہاں بڑی طرح. ماں تو پڑھو نہیں ہونا، چوتھے نمبر تے چیک کرو ذرا. نہیں لکھی ہے، لکھو اے تے تریاق القلوب. پہلی مسلم عورت دی لکھی ہے، دوجی با برکت عورتاں دے نکاح والی لکھی ہے، تیجی محمدی بیگم دی لکھی ہے. ایک کنواری اور ایک بیوہ سے نکاح کی پیش گئی. اے تے تریاق القلوب وچ لکھیا نا شیخ بٹالیہ تقویہ 18 سال پہلے اعلان کرایا سی. جھوٹی پیش گئی. ہاں بکرن و سیب والا. ہاں یہ تو تریاق القلوب دے حاشیے وچ لکھی ہے گل. بکرم صفحہ نمبر 201. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو ایک تصحیح کرانا چاہتا ہوں. جی آپ کہہ رہے کہ آپ کو للکارے مار رہے تھے کہ آئیں اور عامر صاحب آ جائیں. میں اس بات کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ آپ آئیں اور جواب لیں. وہ ایک آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی نا 1-2 دن پہلے، جی تو اس کے بارے میں خصوصی طور پہ ایک پروگرام کمالات صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ براڈ لگائیں، تو میں کیونکہ آپ کی براڈ پہ یہ بات ہوئی ہے تو میں آپ کی براڈ پہ یہ جواب دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ یہ کہا تھا کہ مجھے بیچ میں نہ اپنا کوئی بھائی ٹوکے نہ کوئی اور. تو ایسی کوئی بات تھی نہیں کہ ہم کسی کو اس میں آپ کے جو بلال صاحب ہیں نا وہ گواہ بھی ہیں، وہ آئے بھی تھے. میں نے ان کو وہی کہا تھا کہ یہ خصوصی پروگرام چل رہا ہے، اس میں ہم کسی کو لے ہی نہیں رہے سوال جواب کے لیے. تو میں نے چاہا کہ ایک غلط میسج ہے تو وہ آپ کو میں بتا دوں کہ ایسا نہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ عامر نذیر آئے اور وغیرہ وغیرہ. اس کو میں نے یہ کہا کہ میرا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس کی نام کی آج براڈ ہے، اس کی وجہ سے یا اس کی باتوں کا جواب دے. سوال کا جواب دے رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں. وہ ہو گیا جواب؟ ہاں جی وہ اپلوڈ ہو چکا ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ میں اس سکتے کو ہیں. چیک کروں گا کیونکہ ظاہر ہے ابھی یہاں پر ارلی ان دا مارننگ ہے. میں تو جب اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں پر میر سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے انبیاء کے معیار پر پرکھو. میں نے اسی وقت جا کے نیچے کال ڈالی اور میں نے کہا کہ یہ میر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انبیاء کے معیار پر پرکھو، صحیح. بلکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو بندہ مجھے انبیاء کے معیار پر پرکھتا ہے وہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، ناسمجھ ہے. اور یہ میر سلیم صاحب آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھے میرے میسج نیچے؟ میں نے آپ کا دیکھا ہے میسج، لیکن بات یہ ہے کہ اس دوران میں جیسے آپ کو میں نے کہا ہے کہ ہم اس جو موضوع ہوتا ہے نا اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا ہوتا ہم نے.
تو نیچے تو کئی میسیج ایسے آ رہے تھے جو اگر میں ان پہ توجہ دیتا تو جو اصل موضوع ہے اس سے بات ڈائیورٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے آپ یہ تو screenshot اچھا لے دوسری لیں. بات آپ نے وہ چینل میرا پہنچ چکا ہے آپ تک جو یوٹیوب والا ہے؟ ہاں جی میں نے کل وہاں سے دیکھا تھا لیکن میں شاید اس کو سبسکرائب نہیں کر سکا. آج کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے تو میں نہیں وہ آپ کی خواہش جیسے آپ کو اچھا لگے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر اب آپ کو جو تمام میری ریکارڈنگ ہوتی ہیں نا بہت اچھی بات ہے جی. ادھر مل جائیں گی. تو دیکھیں جو سچ ہوتا ہے نا اس کو مجھے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سچ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. وہاں پر ریکارڈ ہونا چاہیے. وہاں سے جو بندہ آپ کی براڈ پر چلنے والی کوئی بھی بات ہو اگر وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، کسی نے غلط بیانی کی ہے، وہاں سے ریکارڈ لے کے اس کا اتنا حصہ کاٹ کے بتا دے کہ یہ حمزی صاحب کی براڈ پہ یہ غلط بات ہو رہی تھی. جس طرح ابھی میں نے یہ دیکھا کہ میر صاحب یہ بات کر رہے تھے نا، اس کا جواب میں نے یہ پوسٹر کی شکل میں دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے چینل سے میں وہ اتنا حصہ کاٹوں گا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے انبیاء کے معیار پر پرکھو. میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے انبیاء کے معیار پر پرکھنے والا نافہم ہے، کم فہم ہے، لا علم ہے، بے وقوف ہے. صحیح. چلے وہ اس کا جواب پھر وہ خود ہی وہ دیکھ لیں گے تو خود ہی اس کا جواب دیں گے. میرا جو جتنا مجھے ایکچولی میسج آیا تھا کہ آپ کی طرف سے نا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب چیلنج وغیرہ کیا گیا آپ کو کہ آپ آئیں آپ بات سنیں. اتنی لمبی گفتگو انہوں نے کی ہے کمالات اسلام صاحب نے. مجھے تقریباً 1 گھنٹے کے قریب ہے، 40-45 میری باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. جی بالکل شروع سے ہی مطلب شروع سے ہی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا کہ آپ کو ہم نے مخاطب کر کے کہا کہ وہ آئیں تو ان کی موجودگی میں جواب دیں گے یا اس طرح کا. مطلب میں تاثر جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایسا نہیں ہوا. جزاک اللہ، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. میں آپ کے اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کا ہونا بھی نہیں چاہیے. نہ ہم ہی میرے خیال اس طرح کی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے آپ بلاؤ عامر نذیر کو، کدھر گیا، یہ اس طرح کی بات تو میں نے بھی نہیں کی. لیکن انہوں نے بہرحال مجھے مخاطب کر کے جو باتیں کی ہیں یہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کی ویڈیو تھی نا تو اس کا جواب ہم نے دیا. یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ عامر نذیر صاحب کی ایک ویڈیو تھی اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. اب جواب الجواب آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں اسپورٹس میں یہی ہوتی ہے کہ ہم عزت اور احترام سے کرتے رہیں. اس طرح بھی جیسے بھی چل رہی ہے بات وہ ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے اچھی طریقے سے بات ہو سکتی تو یہ بھی ٹھیک ہے. میں تو خود یہ چاہتا ہوں حمزی صاحب کہ ایسے ہی ہو. میرا اگر آپ پسندیدہ دیکھیں نا انداز تو مجھے یہ پسند ہے کہ آپ اپلوڈ کر دیں، ہم جواب الجواب دیں گے، آپ پھر اس کا جواب بے شک دیں. صحیح ہے، کوئی اعتراض نہیں. آپ اپنی براڈ پر جتنی چاہیں بات کہیں، جس طرح کی چاہیں کہیں. اگر آپ میں سمجھتا ہوں اپنی براڈ پر جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے تو بھی وہ آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، میرا نقصان نہیں کریں گے. ہم لوگوں کے سامنے وہ پیش کریں گے، دیکھو گالیاں دے رہے ہیں، دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اسی طرح سے میں اگر یہاں بیٹھ کے جو بھی غلط کرے گا نا ہاں وہ اپنا ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ سیٹ ਕੀਤਾ. صحیح. چلے میں ورک آؤٹ کرتا ہوں اس پہ بھی انشاءاللہ. لیکن یہ جو ابھی تک میں نے محسوس کیا نا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس میں کسی کی حد تک عزت نہ ہو نہ کسی کے اکابرین کی ہو، وہ طریقہ اپنانا چاہیے ہمیں. اور اس میں بعض اوقات میں اپنے دوستوں کی بھی قربانی دے دیتا ہوں، آپ دوستوں کی بھی قربانی دیتا ہوں. لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی شان میں کوئی ایسے الفاظ نہ ادا ہو جائیں جو بعد میں سب کو تکلیف کا باعث بنے سب کے لیے. ہاں کوشش کرنی چاہیے. جی کون صاحب ہیں؟ نعیم عوان بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں یار؟ ہم تو آپ کا بڑا حیا کرتے ہیں، اپنے مناظرین سے کہا کریں وہ بھی آپ کا حیا کیا کریں.
ہم آپ کا بڑا حیا کرتے ہیں، واللہ کئی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں آپ کی براڈ پر جا کر. اس دن بھی ایسا ہی ہوا ہے. سنیں میں بس آپ سے مجھے ایک شکوہ نہیں بھائی، آپ جو ہے نا میری گزارش سن لیں. آپ کو میں بار بار ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، جواب کے دوران نہ بولیں، لیکن بھائی جب بات ختم ہو جائے گی نا، بات ختم ہو جائے گی، میں نے میری بھی تو سن لیں نا بھائی. اب بات میں نے شروع کیا، آپ نے میری بات نہیں سنی، اپنی مجھے سنا دی ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ کر لیں، ختم کر لیں آپ. اس دن جو بات ہوئی ہے، سلیم میر صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی کریم نے کھجوروں والی بات کی. میں اسے کہہ رہا تھا کہ میں الہام پیش کر رہا ہوں، اس کے مد مقابل الہام پیش کر. جب وہ بات ہی اس اصول پر نہیں ہے تو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے ہاتھ میں حوالہ اٹھایا تو واللہ آپ کے حیا کی وجہ سے میں نے نہیں پڑھا. مرزا صاحب نے جب مسلم موت کی پیشگوئی پر اعتراض ہوا تھا نا، تو مرزا صاحب نے کہا تھا وہ لانتیو، وہ لانتیو اور لانتیوں کی اولادو، یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے، اور لانتیوں اور لانتیوں کی اولادو. اور میں نے کسی الہام میں اس لڑکے کو مسلم موت قرار دیا تو وہ الہام پیش کرو، اگر نہیں ہے تو تم پر لانت ہو. میں یہ پڑھنے لگا تھا، میں آپ کے یہاں پر خاموش ہو گیا ہوں واللہ، نہیں تو میں نے اس وقت یہ پڑھ دینا تھا. میرے ہاتھ میں اٹھایا تو مجھے پتا تھا کیا کیسے جواب دینے ہیں. یہ ساری باتیں مجھے علم میں تھی. میں یہ سوال کیا تھا تو اس وقت ہر ممکنہ جواب کا جواب میرے پاس تھا. میں آپ کا یہاں کرتے ہوئے یہ الفاظ نہیں پڑھا کہ میرے وہ سلیم میر تو خود مرزا صاحب کے مطابق لانتی ہے، کوئی الہام نہیں پیش کر رہا، ٹھیک ہے، بات نہیں کر رہا، بات کرنے میں جواب ٹھیک ہے نا. تو انہیں کیا کریں کہ کم از کم بات کرتے ہوئے نا تھوڑا سا خیال کیا کریں، اور آپ بھی خیال کیا کریں کہ لوگ آپ کے حیا کی وجہ سے ایسا جواب نہیں دیتے ہیں. انہیں کہ وہ بھی حیا کیا کریں. دیکھیں جی، ہم ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں سب دوستوں کو کہ ٹھنڈا پانی پئیں. مطلب میں سنت رسول کے مطابق یہی کہہ سکتا ہوں کہ لاؤ لولا پڑھیں، ٹھنڈا پانی پئیں. یہی طریقہ ہے نا سنت کا. تو بہرحال آپ بھی یہی کوشش کریں، ہم بھی یہی کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. تو اب اجازت ہے. میں بس آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دوران میں نے آپ کو 2-3 دفعہ کہا کہ بھائی آپ جواب سن لیں، چاہے غلط جواب ہے نا اس کو بعد میں اشکال آپ پیش کر لیں. تو تھوڑا سا یہ ایک بات ہے، یہ آپ کی لائف گر جائے گی اگر آپ اس کا پزل حل نہیں کریں گے. تو ٹھیک ہے نہیں بھائی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو اسی چیز سے میں نے اسی لیے روکا تھا اس دن کہ بات الہام کی پیش کرتا نا کوئی تو پھر میں سنتا بھی. جب بات ہی الہامی نہیں ہے، میری دلیل کے مد مقابل اس کی ٹکر کی بات پیش کرتا تو پھر کچھ سننے والی بات تھی. صحیح ہے، چلے کوئی نہیں. آپ پہلے ساری ٹوک دیا تو یہ الہام نہیں ہے، اسی حدیث میں ساری باتیں بیان ہیں. میں نے تو الہام ڈائریکٹ الہام پیش کیا، معین الفاظ پیش کیا مرزا صاحب کی. صحیح نہیں، آپ کی بات میں نے سن لی ہے، لیکن میری آپ گزارش یہ سن لیں کہ اگر مطلب آپ سوال گندم کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب چنا دے رہا ہوں، لیکن جب میں جواب دے رہا ہوں تو آپ سن لیں، بعد میں مجھے بتائیں کہ بھائی میں نے تو گندم پوچھا تھا، آپ چنا دے رہے ہیں. یہ ایک میرا صرف بات ہے. اچھا نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اکثر باتوں لوگوں کو اپنے بھائیوں بھی کہا کرتا ہوں کہ ایک سوال ہوتا ہے 2 + 2، اس کا جواب ہے 4. ایک بندہ جواب دیتا ہے 4، جواب بھی درست ہے، سوال کے عین مطابق بھی ہے. ایک بندے سے سوال ہوتا ہے 2 + 2، وہ جواب دیتا ہے 7، اگرچہ اس کا جواب غلط ہے لیکن سوال کے عین مطابق ہے. تیسرے بندے سے سوال ہوتا ہے 2 + 2، وہ کہتا ہے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے، سومناتھ کا مندر اس نے توڑا تھا، سب سے بڑا بت توڑ کر اس کا ایک ٹکڑا غزنوی کی جامع مسجد کے باہر رکھ دیا تھا اور لوگ اس کو ٹھوکر مار کر بولتے ہیں. اس کا سوال سے کیا تعلق ہے؟ سلیم میر صاحب کے جواب ایسے ہوتے ہیں. یہ اصل بات، ایسے جواب پر کون سنے گا اس جواب کو؟ خود بتا دیں کہ جس کا نہ سوال سے کوئی لینا دینا ہے. سوال میرا تو حکم الہی پیش کر رہا تھا، میں لام وہ نبی کریم کی عام روز روٹین کی کال پیش کر رہا تھا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں اس میں مختصر سی بات کروں گا پھر میں، کیونکہ میرے پاس کافی ٹائم ہو گیا، پھر وہ میرے لیے نا مشکل ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی عقیدہ پایا جاتا ہے نا کہ وہ جو بھی کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی تھی ان کو. جو جتنی حدیثیں ہیں ان کے بعض ہمارے جو مسلمان مکتبہ فکر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قرآن کے برابر ہیں جتنی بھی حدیث ہیں، یعنی وہ مطلب قرآن اور ان میں کوئی تخصیص درجے کے اعتبار سے نہیں سمجھی جاتی. تو اس لحاظ سے پھر وہ کئی چیزیں ہیں جن کو بحث طلب ہوتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی اس موضوع کو آپ بعد میں کبھی ڈسکس کر لیجیے گا، میرے پاس ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب، ٹھیک ہے، چلے امجد صاحب ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی بات غلط ہے کہ لوگ یہ مان ہی لیتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، کبھی ڈسکس کر لیجیے. چلے میں نے غلط کہہ دیا نا، تو مرزا صاحب نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کے حکم سے کہتا ہوں. یہ بات مرزا صاحب کی ہے میرے پاس.
چلو تو ہم بھی جو کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں نا, ورنہ اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ کوئی بھی بات کچھ نہیں کہہ سکتا. مرزا صاحب نے پرائے وہی میں بات کی ہے, وہ اپنے بلائے نہیں بولتے. ٹھیک ہے, چلے اس پہ بعد میں ایسی باتیں جو ہے نا یہ بہت سے والے آ جاتے ہیں پھر سامنے, اس لیے کہا کہ جتنا فوکس کرتے ان کو تفصیل سے سمجھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اتنا اپنا موقع کمزور کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, چلے انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. صاحب مہربانی. السلام وہ اپلوڈ ہو گئی ہے ویڈیو آپ کی, کیا ہو رہی ہے ابھی؟ جو آج والی ہے ہو چکی ہے. ہو چکی ہے, ٹھیک ہے ابھی پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے پاس لنک ہوا ان کے چینل کا, عامر بھائی مجھے بھی دیجیے. ابھی پلے کرتے ہیں یہاں پر نا تھوڑی دیر. ٹھیک ہے حمزی صاحب, بہت بہت ٹھیک ہے بھائی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے نا Q&A ود حمزی تو وہ آپ کو سمپل ہے, ہاں آسان ہے. ٹھیک ہے, Q&A ود حمزی لکھیں گے نا یوٹیوب پہ تو وہ چلے میں چیک کر لیتا ہوں, مل جاتا ہے تو. ٹھیک ہے بھائی, السلام علیکم. وعلیکم. وہ 20ویں پیش گوئی مجھے پوری کرا دیں تاکہ میں نا اس کو بنا کے بند کر دوں چیپٹر کو, باقی گلاں بعد اچھا. ہیلو مطلب نعیم صاحب دسو ہن 20ویں. ایک کواری اور ایک بیوہ سے نکاح کی جھوٹی پیش گوئی بکرم و سیب لکھ لی ہے. 31 ماہ آسمانی نشان کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. 5ویں لڑکے کے بارے میں مواہب الرحمان والی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں پیش گوئی لکھ لی ہے. منشی عبدالکریم سیالکوٹی کی صحت کے متعلق جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. قادیان نہ آنے کے بلف و مولانا ثناء اللہ مرسری کے بارے میں جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. پگٹ کی موت کے بارے میں جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. میاں منظور کے گھر 9 ناموں والا لڑکا پیدا ہونے کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. قیامت خیز زلزلہ آنے کی جھوٹی پیش گوئی ہم نے لکھ لی ہے. تعاون کے متعلق جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. عمر مرزا صاحب کی 80 سال ہونے کی جھوٹی پیش گوئی وہ ہم نے لکھ لی ہے. شیخ بٹالوی اور ان کے شاگردوں کے متعلق ذلت کی مار وارد ہونے کی جھوٹی پیش گوئی ہم نے لکھ لی ہے. یہاں پر تھوڑی سی کریکشن کرنی ہے. شیخ بٹالوی اور ان کے شاگردوں ملا محمد بخش جعفر زٹلی مولانا ثناء اللہ امرتسری میری پیشن گوئیوں کی پڑتال کرنے کے لیے قادیان نہیں آئیں گے. ابو الحسن قبطی شیخ محمد حسین بٹالوی اور ان کے شاگردوں مولا محمد بخش جعفر زٹلی ابو الحسن قبطی کے متعلق ذلت کی مار وارد ہونے کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. عبداللہ آتم کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. لیک رام کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. ان کے شوہر سلطان بیگ کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. محمدی بیگم کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. بعض بابرکت عورتوں سے نکاح والی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی ہے. مسلم عورت کی جھوٹی پیش گوئی لکھ لی. اب 20ویں بھائی لکھانی ہے آپ نے.